اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ حضرت حکیم طارق صاحب نے ہمیشہ آسان، مجرب اور کام کرنے والے وظائف اور اعمال لوگوں کو متعارف کرائے ہیں۔ اپنی ایک کتاب میں حکیم صاحب لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں جو کسی بھی اعتبار سے اسم اعظم سے کم نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنے والے حیرت انگیز نتائج پائیں گے۔ یہ ایک تحفہ ہے، اس کو خوب سمجھ لیجئے، 2-3 بار پڑھ کر اس کی تفصیلات کو اپنے ذہن میں بسا لیجئے، پھر عمل کیجئے۔ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد کیجئے یا اس وقت کیجئے جب آپ نے سو جانا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 بار درود تنجینہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ یاسین کی آخری آیت سے پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 82 ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، 21 بار پڑھنی ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد اتحیات یا بیٹھنے کی چوکری لگا کر جیسے آپ محسوس کریں آرام سے بیٹھ جائیں۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں کہ جسم کے کسی بھی حصے پر کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ 5-7 گہری سانسیں لیجئے۔ سانس اندر لے جاتے ہوئے بے شمار بار اللہ 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 کہتے ہوئے سانس سے سینہ بھر لیجئے۔ پھر سانس روک کر جتنی بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیں، پھر آہستہ آہستہ ہو 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 کہتے ہوئے سانس باہر نکال دیں اور محسوس کریں کہ آپ کا باطن اس پاک اسم کی خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ 5-7 سانس لینے سے آپ کا سارا اعصابی تناؤ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب آپ اپنی آرزو کے بارے میں چند سیکنڈ سوچئے۔ یہ کوئی بھی آرزو ہو سکتی ہے، مثلاً آپ دولت مند مگر حلال ذریعے سے دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ خوبصورت بیوی کے شوہر یا خوبصورت شوہر کی بیوی بننا چاہتے ہیں، آپ زبردست صحت کے مالک بننا چاہتے ہیں، بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ اپنا پیار پانا چاہتے ہیں، سائنسدان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا CSS افسر بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کرکٹر بننا چاہتے ہیں، روحانی آدمی بننا چاہتے ہیں، آپ کار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی محسوس شے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی تمنا ہے، جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ مذکورہ درود شریف مذکورہ آیت لکھی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ کر اور 5-7 سانس لے کر آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جسم کو ویسے ہی ڈھیلا چھوڑے رکھیں اور یہ تصور کریں کہ وہ آرزو یا وہ تمنا جو آپ کے دل میں ہے پوری ہو چکی ہے۔ تصور ہی تصور میں اس آرزو کے پورا ہونے کے بعد کے منظر کو اتنی تفصیل سے دیکھیں جیسے حقیقتاً وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ مثلاً آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس محکمے میں نوکری کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنی چشم تصور میں یوں منظر بنائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو نہایت اچھے اور شاندار لباس میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے آگے شایان نشان ٹیبل ہے جس پر متعدد فائلیں اور ایسی ہی دوسری آفس کے استعمال کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس جگہ پر دلی طور پر مطمئن ہیں اور چہرے پر سکون ہے، صحت اور سلامتی کے مکمل آثار ہیں۔ مختلف ماتحت آپ کے پاس آ جا رہے ہیں، مختلف کاغذوں پر آپ دستخط کر رہے ہیں اور محکمے میں آپ کی لگن، محنت اور ذہانت کی شہرت ہے۔ آپ کے افسر آپ سے خوش ہیں، وہ آپ کو اپنے آفس میں بلاتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کو تفویض کیے جاتے ہیں۔ آپ ان پروجیکٹس پر پورے انہماک اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے چاروں طرف آسودگیاں اور خوشحالیاں ہیں۔ پھر تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو فیلڈ میں لے جائیں، وہاں بڑی وضاحت سے اپنے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ کو ان کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ازدواجی زندگی کی تصویریں بنائیں، خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر کو اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے گھر کا آئیڈیل آپ کے ذہن میں ہے، وہ گھر خیالی دنیا میں بسائیں۔ اگر کسی مخصوص کردار سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنا شریک بنا کر یہ خیالی فلم اپنے تصور کی سکرین پر چلائیں، پوری تفصیلات کو دیکھیں۔ اگر آپ کسی مرض سے خلاصی پانا چاہتے ہیں یا طاقتور جسم کے متمنی ہیں تو اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ کے عضلات میں بجلیاں بری ہوئی ہیں، آپ اس مرض سے صحت پا چکے ہیں، خوبصورت ہو چکے ہیں، زندہ دل بن چکے ہیں، آپ کے ہونٹوں پر لافانی مسکراہٹیں ہیں۔
ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمنا کو ذہن میں رکھ کر کیا منظر دیکھنے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ خیالی پلاؤ پکانا ہے، مگر یقین مانیں کہ اس عمل کو دل و جان سے کرنے سے یہ خیالی پلاؤ نہیں رہے گا، بلکہ 100% یہ منظر ایک حقیقت بن کر آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ اس عمل میں ایک گر یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ گر یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات آئے گی کہ آخر ایسا کیسے ہوگا، بس یہی آپ نے نہیں سوچنا۔ اس بات کو بھول جائیے، یہ آپ کے اندر کی منفی لہر ہے جو بار بار ابھرے گی، آپ کا تمسخر اڑائے گی کہ کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، کیا احمقانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ اسی لمحے آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے: اے میرے باطن کی منفی لہر، تو جھوٹی ہے، فی الفور میرے اندر سے رخصت ہو جا، میرا عمل درست ہے، اور وہ جو اپنے تصور میں دیکھ رہا ہوں یقیناً ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اپنے عمل کی طرف راغب ہو جائیں۔ میں آپ کو بار بار یقین دلاتا ہوں کہ اس عمل میں دیکھا جانے والا منظر 99% ہو کر رہے گا۔ ہر فقیر جو ایک نگاہ سے آپ کی دنیا بدل دیتا ہے، اسی گر کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی ذات میں یقین کی منزل اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے یا کوئی مخصوص تمنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عالمی کمپیوٹر فی الفور اس کی اس سوچ کو قبول کر کے مستعد ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اسی کو روحانی تصرف بھی کہا جاتا ہے، اسی کو صاحب امر ہونا بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے صدیوں سے جاری و ساری ہیں، ان کی توضیحات مختلف وقتوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر جسے انسان نے آج دریافت کیا ہے، وہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ یہ ایجاد نہیں، صرف دریافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہی میں یہ ایک ادنا سا سسٹم ہے جسے روحانی فضاؤں سے وابستہ لوگ صدیوں سے جانتے ہیں، اسی سے مسلسل کام لیتے آ رہے ہیں۔ اس سسٹم سے کام لینے کی بہت سی کنجیاں ہیں، ان میں ماسٹر کی یعنی کلید اعظم وہ ہے جو ہم نے شروع میں لکھی ہے: انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بے شک اس کا حکم کائنات میں جاری و ساری ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہی امر کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کی لامتناہی قوتوں سے ہم اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا حصول کرتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں: اس عمل پر میری بتائی گئی رہنمائی میں عمل پیرا ہونے والے افراد چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر لگانے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی منفی لہر پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس بارے میں ایک اور وضاحت ضروری ہے۔ اس مشق کے بارے میں ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ اس مشق میں اپنی آرزو سامنے رکھتے ہوئے ناممکن باتوں کا نہ سوچیں، مثلا یہ کہ میں ابدی زندگی پا چکا ہوں، یا یہ کہ میں چند لمحوں میں یا چند دنوں میں یا ہفتوں میں دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن چکا ہوں۔ درجہ بدرجہ خواہشات کا تعین کریں اور ان کے پورا ہو جانے کے مناظر چشم تصور سے دیکھیں۔ مثلا اگر آپ بالکل کنگال ہیں تو پہلے اپنے رزق کے کھلنے کا ٹارگٹ بنائیں۔ جب یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے تو اپنی تیز ترقی اور مالی حالت کی بہتری کے مناظر دیکھیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ بے شک اربوں خربوں تک پہنچ جائیں، ایسا ضرور ہوگا۔ یہ درجہ بدرجہ تعین اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی شے کی انتہا کو اپنا کر یہ منظر دیکھنا شروع کر دیے تو منفی لہر بھی اتنی ہی شدید اور طاقتور ہوگی، اور منفی لہر اپنی تمنا درست انداز میں اور طاقتور انداز میں اللہ تعالیٰ کے عالمی کمپیوٹر کے سپرد کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عالمی کمپیوٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، لہٰذا درجہ بدرجہ اپنی تمناؤں کی ترتیب بنائیے اور اس نایاب عمل سے فائدہ اٹھائیے۔ دعا کا اصول بھی یہی ہے کہ دعا مانگ کر یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، صرف اس کا ظہور باقی ہے۔ مگر دعا میں بھی ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ بیشتر دعائیں منفی لہر برباد کر دیتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا اپنا ذہن صاف نہیں ہوتا، وہ مبہم دعائیں مانگتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت حکیم طارق صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا کہ مجھے اونگ آئی۔ دیکھتا ہوں ایک بہت سن رسیدہ بزرگ ایک چابی نکال کر مجھے دیتے ہیں۔ چابی لینے کے بعد میں چونک جاتا ہوں۔ بعد میں باب جبریل کے باہر وہی بزرگ بیٹھے نظر آئے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔
ان کا نام بابا کرم الائی تھا۔ مدتوں پہلے پاکستان سے مدینہ منورہ گئے تو پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیا۔ حج کرنے بھی نہ گئے کہ کہیں وہاں جا کر وفات نہ پا جائیں۔ بابا کرم الائی صاحب قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں بابا صاحب کے پاس جا کر خاموش اور مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا، کاکا کی گل ہے، یعنی لڑکے کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی ابھی آپ نے مجھے مسجد نبوی کے اندر ایک چابی عطا کی ہے، وہ چابی دے دیجئے۔ بابا جی نے اپنی کاپی میں سے ایک کاغذ نکال کر دیا اور فرمایا، یہ پوری کائنات کی چابی ہے، جب چاہو لگا لو اور جو دروازہ چاہو کھول لو۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کاغذ پر درود تنجینہ لکھا تھا۔ یہ کاغذ آج بھی میرے پاس موجود ہے اور اسی کاغذ سے درود تنجینہ نقل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔